بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام، ورکرز اور تمام عہدیداران، السلام علیکم۔ ابھی فیس بک پر کل سے میں کچھ دیکھ رہا ہوں، کچھ دوست، کچھ میرے بھائی، کسی کے ساتھ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے، نہ وہ میرا بنا شریک ہے، نہ وہ میرا ہمسایہ ہے، نہ میرا وہ دیوار شریک ہے، نہ وہ میرا کوئی مٹے دار ہے، نہ میں اس کا کوئی ملازم ہوں۔ تو سب ہم بھائی ہیں، جتنے بھی پارٹی ورکرز ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں، جتنے بھی قائدین ہیں، جتنے بھی پارٹی ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں سب کو ایک جیسا ہو کر چلنا چاہیے اور یکمشت ہونا چاہیے۔ عمران خان کی کاز کی خاطر، عمران خان کے نظریے کی خاطر ڈٹ کے ٹھہرنا چاہیے۔ اب سوال دو قسم کے ہیں کہ پارٹی میں رہ کر پارٹی کے منشور اور نظریے پر چلتے ہوئے کس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا اور کس نے پارٹی میں ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی خاطر پارٹی میں اجارہ داری قائم کی، اور کس نے پارٹی کے منشور اور نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے، پارٹی کی آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہوئے عمران خان کی کاز کی خاطر کون نکلا، کس نے محنت کی اور کس نے پارٹی کو فائدہ پہنچایا اور کس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ اب سوال صرف میرا چند ایک ہے اور بہت سمپل سا ہے کہ دیکھیں، پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ کوئی بھی پارٹی میں آیا، عمران خان سے ویلکم کیا، کوئی پارٹی سے گیا تو کسی مجبوری کے تحت اپنے کاروبار یا اپنا نظام یا اپنا حالات کے مطابق مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساروں نے پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کی، کیونکہ ایک فضا، ایک سسٹم، ایک مافیا، ایک کنٹرول جو پارٹی کو مقصد بات کا ہے کہ تباہ کرنے اور کرش کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی میں انتخابی نشان بھی جس کا چھین لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ورکرز کا اور ووٹرز کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان کا قصور ہے جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پارٹی میں جڑے رہے، اور پارٹی میں رہ کر پارٹی کو جنہوں نے نقصان پہنچایا اور پارٹی میں جو منشور اور نظریہ تھا اس پر نہیں چلے اور ڈٹ کر نہیں کھڑے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں محترمہ زرتاج گل صاحبہ کو، میری بہن ہے، اور اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں ہم ڈیرہ غازی خان میں آنے کے لیے۔ اب میرا خیال سے پارٹی اور سٹرانگ ہوگی۔ اب بات آ جاتی ہے پی 288 99 90 اس کی۔ اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جی، عمران خان کا سائلنٹ ووٹ تو ہے، ووٹ بینک تو ہے۔ آپ کسی مزدور سے، کسی کسان سے، کسی عام پرسن سے، عام ووٹر سے پوچھ لیں، وہ مایوس ضرور ہوا ہے ان حرکات کی وجہ سے، ان نظام کی وجہ سے، اس سسٹم کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے ووٹ کا حق ضرور انشاءاللہ تعالی دے گا۔ اب آ جاتا ہے کریکٹر وائز۔ دیکھیں جی، میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، میرے لیے تمام قابل عزت ہیں۔ سردار احمد علی خان دریشک ہو گئے، سردار سیف الدین خان ہو گئے، اور اس سے ہٹ کے مارس جاج چینا ہو گیا، اور جو فرحت عباس خان لونڈ ہو گئے، علی بھائی محمد علی کھلول صاحب ہو گئے، اخلاق بڈانی صاحب ہو گئے، ملک محمد اقبال ثاقب صاحب ہو گئے، اور رقیہ رمضان صاحبہ ہو گئی، فدا حسین جو از ویری گریٹ پرسنالٹی اینڈ ہی از ڈے ہونیسٹ ورکر آف پی ٹی آئی اینڈ لائر آف پی ٹی آئی۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی کے مختلف وقت تھا، مشکل وقت تھا جو پارٹی میں جو گزرا، اس میں کون ڈٹ کے کھڑا رہا اور کون پیچھے رہا۔ ایک عمران خان کی کاز پہ، ایک عمران خان کی کال پہ کون بندے کتنے لے کے آیا، یہ دیکھیں جی، ہر کسی کی اپنی ورتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسہ صاحبہ بھی ہیں، ہی از ویری نائس پرسنالٹی اینڈ ہی از ویری نائس ڈیڈیکیٹڈ ورکر آف پی ٹی آئی، لیکن
دیکھیں جی، رسپیکٹ کی بات آ جاتی ہے اور اخلاقیات کی بات آ جاتی ہے، نظام کی بات آ جاتی ہے، اور اپنی پارٹی میں رہ کر اجارہ داری کرنا اور پارٹی میں کے منشور و نظریے سے ہٹ کے اگر کھیلنا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کہ کوئی کسی کو جو ہے نا یہ بتائے گا کہ جی یہ پارٹی میں صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو کام بتا رہا ہوتا ہے کہ کون کس طرح سے کس رنگ میں اور کس ڈھنگ میں کام کر رہا ہے، اور جو کام کر رہا ہے کیا اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے یا صرف پارٹی کی کاز کے لیے کر رہا ہے۔ دیکھیں 2007 سے لے کر جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے تو کس نے فائدہ اٹھایا، اور انٹرا پارٹی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سب سمجھدار ہیں، اور میں صرف ایک چھوٹا سا میسیج کنوے کرتا چاہوں گا کہ 2007 میں جب پارٹی کو تانگا پارٹی 6 میں 7 میں جب تانگا پارٹی کہا جاتا تھا، جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، انٹرا پارٹی الیکشن مین کہ اپنا لیڈر، اپنا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ، اپنا یہ اپنا علاقے میں اپنی پارٹی کے لیے جو لیڈر آپ مقامی لیڈر آپ منتخب کر رہے تھے، اس کے لیے ایک ووٹنگ ہوئی تھی، اور جس میں 3-4 پرسنالٹیز تھیں جو اب بھی ماشاءاللہ ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے سب سے پہلے علم اٹھایا ملک محمد رمضان جڑ نے اور سردار احمد علی خان دریشک نے، اور پورے ڈی جی خان میں پتہ پتہ کیا بچہ اور ایک مرتی کا ذرا بھی گواہ ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی اویئرنیس کے لیے اور لوگوں کو موٹیویشن کے لیے، موبلائزیشن کے لیے، ان کو کنونس کرنے کے لیے، پارٹی میں ممبرشپ کے لیے، اور ہر کسی سے ممبرشپ کرائی۔ جب ووٹ کاسٹنگ کی بات ہوئی تو ووٹ کاسٹنگ میں بھی وہاں پہ وائلیشن ہوئی، پارٹی کے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بننا جا رہا تھا اس نے نہیں بنا، اس کو نہیں بنایا گیا، چند مفادات کی خاطر، چند اجارہ داریوں کی خاطر، چند اپنے ذاتی فائدے کی خاطر۔ وہ ایک بہت بڑا لاس جو پارٹی کو ہوا تھا، وہ جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا، تو وہ 2008 سے لے کر 2014 تک اگر اس کا ہم موازنہ کریں 2013 تک، جو 2013 کا الیکشن تھا، تو اس میں بھی پارٹی میں ٹکٹس کی جو تقسیم تھی تو ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہیز کیسا پرسن ہے، تو یہ کون ہے، کیا ہے، پارٹی کے ساتھ سنسیریٹی، لویلٹی، ورکرز اور ہر قسم کا کام دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا پارٹی میں، ہم نے ان تمام لیڈران کو سوائے ڈاکٹر شہینہ نجیب کھوسہ کہ ہم نے سب کو پیچھے دیکھا، ہم نے فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلتے دیکھا۔ محترمہ زرتاج گل نے اپنی ایک ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ کام کر رہی تھی وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکٹیو تھیں، اور ان کی حد تک مجھے پتہ ہے، اور احمد الدریشک کی حد تک باقی کسی بندے نے بھی کہ جو ہے نا پارٹی کے لیے ورک نہیں کیا تھا، کیونکہ یہاں سے جب 2014 کے دھرنے کی کال تھی، بہت مشکل ترین وقت تھا، پھر 2014 کے بعد پارٹی پروان چڑھی، 126 دن کا دھرنا تھا، عمران خان کی کال پہ، عمران خان کی کاز پہ، عمران خان کے نظریے پہ، عمران خان کی آئیڈیالوجی پہ، بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاک فوج کی سلامتی کے لیے۔ جب مشکل وقت آیا پارٹی کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آج کل جو نام نہاد اپنے آپ کو ورکرز کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس وقت کون تھا، کون کتنے بندے لے گیا، اور کتنے یہاں ساؤتھ پنجاب سے اسپیشل ڈیرہ غازی خان سے کون پارٹی کے لیے یہاں سے مقصد بات کا ہے کہ جو کیمپنگ کی یا وہاں پہنچے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا ہم نے دیکھا ہو۔ جب 2014 میں جب عمران خان کی 4 اگست کو جب کال آئی تھی کہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا کہ آپ کیمپ لگائیں، اس وقت ان سب کے گھروں کے دروازے پہ تالے لگے ہوئے تھے، ورکرز در بدر رل رہے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں، میں کسی کی بات کلیئر نہیں کر رہا، صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں، صرف میسیج دے رہا ہوں، کیا اس وقت یہ کہاں تھے، اس وقت انہوں نے کیوں پارٹی کو پیچھے رہ کر اپنی مفادات کی خاطر آگے بڑھ کے وہاں پکچر اور سوشل میڈیا کی سیاست کی۔ تو میں تو عینی شاہد ہوں، جس میں میرے ساتھ بہت سارے دوست اٹیچ تھے اور جنہوں نے میرے ساتھ چلے، اور ہم الحمدللہ زمان پارک میں 188 بندے لے کر پہنچے تھے۔ تو
جن حالات میں گیا تھا تو بس وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب زندگی موت کی کشمکش میں تھے، اور اس طرح سے جہاں گدار پہ پولیس تھی تو والد صاحب پیرالائز پراسٹیٹ لیور ایبسس بہت ساری کمپلیکیشنز تھی انہیں، اور کڈنی فیلور رینل فیل ہو چکے تھے اور ڈائلسس پہ تھے، تو نہیں آئیڈیا تھا کہ اللہ معاف کرے کہ ایک لمحے میں کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر میں اریسٹ ہو جاتا، پیچھے والد صاحب کو کچھ ہو جاتا تو میرا خیال ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک آزمائش تھی جو میرے اوپر گزری۔ تو کیا میں نے کسی سے کوئی مفاد لیا؟ کیا میں نے کسی سے کوئی فائدہ لیا صرف عمران خان کے کاز کی خاطر، عمران خان کے نظریے کی خاطر؟ دیکھیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، آج وہی وقت چلا گیا ہے، یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، تاریخ لکھتی ہے اور مکلم لکھتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ کون سنسیئر ہے کون سنسیئر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں محمد حنیف خان پتافی صاحب کی، کمپیریزن کرتے ہیں ملک محمد اقبال ثاقب صاحب، احمد علی دریشک صاحب، شریف صاحب اور شریف لغاری صاحب اور ملک رمضان جاڑ صاحب، تو محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔ اور مجھے بتائیں، دیکھیں، جب ڈاکٹر شہینہ صاحبہ کو 2018 میں ٹکٹ ملی تھی تو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اپنے اجارہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے ورکرز کو پروموٹ کیا، حقیقی ورکرز کو نگلیکٹ کر دیا، جو کہ اس کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ تھی۔ اب اسی طرح اگر ملک صاحب کر رہے ہیں، ورک کریں، ضرور کریں اور اللہ پاک کامیاب کرے، لیکن آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں۔ اگر حنیف خان پتافی صاحب از اے ویری گریٹ پرسنالٹی، نو ڈاؤٹ ہی از ویری بگ بزنس مین اور بگیسٹ بزنس مین ان ڈی جی خان ساؤتھ پنجاب، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی پرسنالٹی ایک پارٹی کے لیے ایک گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، جو پارٹی کے لیے انویسٹ کرتی ہیں۔ انہوں نے آج تک پارٹی سے کوئی اپنی سیلری نہیں لی، تنخواہ نہیں لیا۔ اب بات آ جاتی ہے اس مشکل وقت میں، اس کٹن میں، جس کو جلسے نہ کرنے دیے جا رہے ہوں، جس کے حالات اس طرح سے کر دیے گئے ہوں، ہمارے لیے مجبوری بن گئی ہے، عمران خان مجبوری ہے، اور ہم نے عمران خان کی کاز کے اوپر بینچ کے نشان پہ ہم نے مہر لگانی ہے اور محترمہ زرتاج گل کو کامیاب کرنا ہے۔ اور باقی نیچے اگر آ جائیں تو اپنا پی پی کی سیٹ پہ، اب اس کے مقابلے میں محترمہ زرتاج گل کے مقابلے میں ٹکٹ تو ملی ہے NA 185 کی محترمہ زرتاج گل کو، اور اس کے مقابلے میں شریف لغاری صاحب جو ہے نا اپنی کمپین کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے، تو مور کے نشان پہ۔ اور اسی طرح ٹکٹ ملی ہے 289 پہ جو ہے نا سردار احمد علی خان دریشک صاحب کو، اور کمپین کر رہے ہیں ملک محمد رمضان جاڑ صاحب، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ حالات تو اس طرف پہنچ چکے ہیں کہ پارٹی کو نہیں آنے دیا جا رہا، نشان چھین لیا گیا ہے، الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، جلسے نہیں کر پا رہا ہے، ریلی نہیں نکال پا رہا ہے، کہیں فلیگ دیکھتے ہیں کہ پارٹی ورکر دیکھتے ہیں اسے اریسٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں مقابلے کرنا چاہیے، لیکن جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پارٹی کو استعمال کیا تھا، آج ان کی پکچر سامنے ہے۔ جنہوں نے اپنے چند اجارہ داری کر کے جاگیرداری سمجھ کر پارٹی کے لیے استعمال کیا تھا، آج وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر ہم آواز بن کے، یک مشت بن کے ایک نعرہ لگانا چاہیے کہ ہمیں بینچ کے نشان کے اوپر NA 185 پہ مہر لگانی چاہیے، گھر گھر، گلی گلی، اور ہر ایک فرد، بچہ، میری بہنیں، بزرگ اور تمام بھائیوں اور تمام لیڈر اور تمام ورکرز کو ایک پیغام ہے کہ بڑا ووٹ بینچ کے نشان پہ دیں۔ باقی سائلنٹ ووٹ تو عمران خان کا ہے جو اسے پڑے گا، لیکن پی پی کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے کیا دیا، کیا نہیں دیا، پارٹی کے لیے کون بہتر ہے، کون نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں۔ میں غلط بات نہیں کرتا، نہ میرے منہ سے کوئی اللہ معاف کرے کوئی اس قسم کا میسیج ہو، کسی کی نکلے کہ کسی کی غلط بات نکلے کہ کسی کی دل آزاری ہو، تو اس کے لیے معذرت، سب مجھے جانتے ہیں، الحمدللہ 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 سب جانتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی اپنا مفادات نہیں دیکھا، ہم نے صرف پارٹی کی بہتری کی دیکھی ہے۔ تو اگر ڈاکٹر شہینہ ہار گئی تھی تو حنیف خان پتافی نے کیا ڈیلیور کیا پارٹی میں آ کر،
تو ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے بینچ کے نشان پہ عمران خان کی جو قائدین ہیں، اخلاق بڑھانی کو بھی ٹکٹ ملی ہے، علی محمد کھلول صاحب کو، اور اخلاق بڑھانی صاحب کو، فرحت عباس لونڈ صاحب کو، مارسجاد چھینا صاحب کو، ہماری یہ ونگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ NA کی ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک کامیاب کرے۔ پہلے وکٹ کا نشان ہے، ایک کا بینچ کا نشان ہے، ایک کا بینگن کا نشان ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز فہیم سے چنگوانی صاحب بھی ہیں، اور ان سب کو مل کے ہمیں ایک کاز اور نظریے کے ساتھ عمران خان کی کاز کو، عمران خان کے نظریے کو، عمران خان کی آئیڈیالوجی کو، نئے پاکستان کو، اب ظلم کا جو نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے پارٹی میں، اجارہ داری جو کی ہوئی ہے، اب مجھے فواد چودھری بتائیں اور فروخ حبیب بتائیں، اور جتنے بھی مثلا جو بھی کلام کرے کیا وہ دل سے کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ اس کو کہلایا گیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس بات کو، کہ سب سمجھدار ہیں کون کس پارٹی میں کتنے عرصے سے ہے، کتنے عرصے سے آ رہا ہے۔ اچھا، جو 2014 کے بعد جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ دوبارہ جو بنے تھے انٹر پارٹی الیکشن کے لیے، ہماری میٹنگ شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوئی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہیں ایکس ایگزیکٹو کمیٹی، ایکس ایگزیکٹو سٹی کمیٹی، ایکس ایگزیکٹو تحصیل کمیٹی اور ایکس ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ کمیٹی، مثلا جنہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا تھا 2008 سے لے کر 2013 تک 14 تک، جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر جب 15 میں انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے تھے، وہیں اس کرائٹیریا کے مطابق وہیں پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈال کے پھر ہمارے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ پھر وہ پارٹی نے کیا کاز، دیکھیں ورکر کیا کرتا ہے، ورکر تو قربانی دیتا ہے، ورکر تو لڑتا ہے، ورکر تو ووٹ دیتا ہے، ورکرز کے لیے کیا ہے، ورکرز کو تو کچھ نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ قیمتی ٹائم ہے، جو سب سے زیادہ جو قیمتی میں سمجھتا ہوں وہ ٹائم اس لیے ہے کہ جو اپنے گھر میں دینا چاہیے ہم نے اپنے پارٹی کو دیا، جو ہم نے مشکل حالات میں جو ہمیں اپنے فیوچر کو دیکھنا چاہیے تھا ہم نے پارٹی کو دیا۔ تو میرا نہیں خیال میرا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اب تقریباً میری داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے، اور میرے اور یہ والی جگہ بھی ادھر ادھر سے بھی سفید ہو چکے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے پارٹی میں ٹائم گزارا ہے، ہم نے پارٹی میں بغیر کسی لالچ کے ہم نے پارٹی میں کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو غلط میسیج دینے والے ہیں وہ اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں، پر جانچیں کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے، کون نہیں ہے۔ باقی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ایک میسیج چھوٹا سا میں دینا چاہوں گا کہ پارٹی کسی کی جاگیر نہیں، پارٹی کسی کے باپ کی نہیں ہے، پارٹی عمران خان کی ہے، پارٹی ہر فرد کی ہے۔ تم عمران خان ہو، میں عمران خان نہیں، اپنے آپ کو نہیں سکتا، عام سا بندہ بھی عمران خان ہے، پارٹی اس کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی، اور ہمارا ویژن، ہمارا منشور، ہمارا نظریہ، ہماری کاز، ہمارا ظلم کے ساتھ مقابلہ، حالات کے ساتھ مقابلہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈٹ کے کھڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم رہیں گے اور لڑیں گے اور ووٹ بھی دیں گے۔ اور آخر میں جو بھی جتنے بھی ہمارے مقامی قائدین ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو مختلف پارٹیوں سے ہے بھائی، مختلف پارٹیوں سے ہے، کوئی PP سے آیا ہے، کوئی جماعت اسلامی سے آیا ہے، کوئی کاف لیگ سے آیا ہے، کوئی کہاں سے ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ پارٹی کی نہیں ہے کوئی آزاد امیدوار سے ہے۔ بھائی وقت کے جب موسم بدلتا ہے نا تو بادل کے ساتھ ہوا بھی آتی ہے، جب موسم بدلتا ہے نا دھوپ کے ساتھ تپش بھی ہوتی ہے، جب موسم بدلتا ہے نا ہوا کے ساتھ ریگستانوں میں ریت کے ذرات پہ اڑتے ہیں، اور جب موسم بدلتا ہے نا فضا بھی بدلتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ہوگا۔ اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی اس کے لیے معذرت۔ تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ شکریہ۔